کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، قائم ٹی وی کی طرف سے ماہ مبارک رمضان میں ان نشریات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ خداوند کریم ان تمام افراد کا کہ جو اس سلسلے میں کسی بھی عنوان سے زحمت کر رہے ہیں، ان کی زحمات کو قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا دن عالم اسلام کے لیے سوگواری کا دن ہے۔ آج کا دن کائنات میں سوگواری کا دن ہے، اس لیے کہ آج ہدایت کا وہ رکن دنیا سے رخصت ہوا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کو استحکام عطا کرنے، خدا کا پیغام پہنچانے، قرآن کو متعارف کرانے میں صرف کر دی، جس کی زندگی کا ایک لحظہ بھی بت پرستی، شرک اور دین سے انحراف میں نہیں گزرا۔ وہ شخصیت کہ جس نے اپنے سجدوں سے خدا کی وحدانیت کا دفاع کیا ہے۔ وہ شخصیت کہ جس کے اندر تمام کمالات اور ان کے چشمے اس طریقے سے پھوٹتے تھے کہ اگر دنیا چاہے بھی تو اس کے اوصاف کو جمع اور رقم نہیں کر سکتے۔ لہذا اہل سنت کے بزرگان میں سے کسی کا جملہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ علی کی مظلومیت یہ ہے کہ علی علیہ السلام کے دشمنوں نے آپ کے جتنے بھی کمالات ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کی، اور آپ کے محب خوف کے مارے آپ کے فضائل بیان نہیں کر سکے۔ اس کے باوجود کہ دشمنوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا، آپ کے فضائل کو دنیا میں نشر نہ ہونے کا پورا زور لگا دیا، آپ کے فضائل بیان کرنے والے پورے تاریخ میں خوف کا شکار رہے، اس کے باوجود بھی زمین و آسمان آپ کے فضائل سے مملو اور پر ہیں۔ اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو خدا جانے مولا کائنات کے کیسے کیسے فضائل اور آپ کی زندگی کے کون کون سے گوشے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ علی علیہ السلام کے حقیقی فضائل اور معارف ان کی شخصیت کے ہم تک نہیں پہنچ سکے، اتنی کتابیں مولا کائنات پر لکھی گئی ہیں، اتنا کچھ مولا کائنات کے حوالے سے موجود ہے، اس سب کے بھی باوجود آپ کی شخصیت اس لیے مظلوم ہے کہ آپ کو آج بھی ویسے نہیں پہچانا گیا جس طرح سے آپ کو پہچاننے کا حق تھا۔ علی کی مظلومیت یہ ہے کہ علی علیہ السلام نہ صرف اپنے زمانے میں اپنے اصحاب کے نہ ہونے کا گریہ اور اپنے آپ کو سینے تک کنویں میں ڈال کر گریا کرتے تھے، امیر کو جس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا وہ یہ تھا کہ جتنا علم علی کے سینے میں ہے اسے لینے والا کوئی نہیں ہے۔
جتنا علی سخی ہے اتنا علی سے مانگنے والا کوئی نہیں ہے۔ یقیناً علی کی یہ مظلومیت آج بھی باقی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ علی کو جس طریقے سے پہچاننے کا حق تھا آج بھی کوئی علی کو پہچاننے والا موجود نہیں۔ ہم مولا کائنات کو کتنا جانتے ہیں؟ چند جنگیں، چند واقعات اور چند امام کے حوالے سے معجزات، بس کیا علی یہی ہے؟ خدا کی قسم علی علیہ السلام جب منبر کوفہ پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، اس وقت شاید علی دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ علی کی شخصیت کو پہچانو، اگر تم علی کو پہچانو گے علی تمہیں آسمانوں کے راستے بتا دے گا۔ یقیناً آج دنیا ترقی کرنے کے بعد ان شخصیات کو تلاش کرتی ہے کہ جو آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، اور آج شاید دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ کاش ہم زمانہ علی کو درک کرتے اور امام سے وہ ساری چیزیں دریافت کرتے۔ لیکن میں اپنی ایک حقیر سی رائے یہ رکھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم علی علیہ السلام کو صحیح طریقے سے پہچاننے کی کوشش کریں تو شاید امیر کے کلام میں، امیر کی باتوں میں ابھی بھی وہ راز موجود ہوں، لیکن کاش ان رازوں کو سمجھنے والا کوئی شخص موجود ہو۔ عزیزان من، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں علی سے محبت کی باتیں کرنے والا، مولا کائنات سے عشق اور محبت کے دعوے کرنے والا، مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ تم نے نہج البلاغہ کو کتنا پڑھا اور کتنی بار پڑھا، تو مجھے افسوس ہوتا ہے شاید میں نے اپنی زندگی میں نہج البلاغہ کو اتنی مرتبہ ہاتھوں میں نہیں اٹھایا ہے جتنا لبنان کا ایک عیسائی جورج جرداق نہج البلاغہ کو اتنی دفعہ پڑھ چکا ہے، اور اس کے بعد وہ حضرت علی علیہ السلام کی عشق میں، شخصیت کے عشق میں گرفتار ہو کر جب کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کا عنوان رکھتا ہے صوت العدالت الانسانیہ، یعنی عدالت انسانی کی آواز کا نام امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ آپ کا کلام عدالت انسانی کی آواز ہے، اور تاریخ میں علی علیہ السلام کا عدل اس طریقے سے مشہور ہے کہ آپ کے زمانے میں لوگ آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کو اس کی عدالت شہید کروائے گی۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کے بارے میں مجھ جیسے ناچیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کرے اور آپ کی شخصیت کے بارے میں کوئی جملات کہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ جس کا مدح خواں قرآن ہو، جس کا مدح خواں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہو، جس کی اوصاف بیان کرنے کی منزل پر حتیٰ ائمہ علیہم السلام اپنے لیے ایک مرتبہ سوچ اور فکر کا ایک خاص مقام اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے اوصاف بیان کریں، وہاں پر مجھ جیسے کی کیا اوقات ہے عزیزان من۔ لیکن اپنی تمام تر بے بضاعتی کے ساتھ اسی باب مدینۃ العلم سے استمداد کرتے ہوئے، مدد حاصل کرتے ہوئے صرف چند ایک جملے کہوں گا کہ میں مولا کائنات کو جب ان کی شخصیت کو دیکھتا ہوں، ان کی سیرت کو دیکھتا ہوں، تو مجھے گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مجسم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، یا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ جو معیت ہے عزیزان من، یہ معیت ایسی نہیں ہے بلکہ معیت حقیقی ہے۔ جتنے اوصاف قرآن کے ہیں اتنے ہی اوصاف امیر المومنین علیہ السلام کے ہیں۔ قرآن جب اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تبیانا لکل شیء، قرآن ہر شے کا بیان ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بیان جب تک اس کے لیے کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو کہ جس کے لیے اس کو بیان کر دیا گیا ہو، کہ جس کے اندر پریکٹیکلی تمام چیزوں کا علم موجود ہو، تب تک یہ معنی
پیدا نہیں کرتا۔ لہذا سورہ مبارکہ رحمان کی طرف غور کر کے دیکھیے گا بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی خلقت انسانی کو اللہ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ خلقت انسانی کو اس کے بعد ذکر کیا۔ فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، پس انسان کی خلقت سے پہلے جو پروردگار قرآن کی تعلیم کسی کو دے رہا ہے، اور اگر میں یہ بھی مان لوں کہ یہ انسانی خلقت سے پہلے کا مرحلہ نہ ہو اور انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ تعلیم کر رہا ہے، تب بھی میں عالم اسلام سے سوال کر کے یہ پوچھوں گا کہ وہ کون ہے کہ جس کی تعلیم قرآن کی اللہ نے اس کو دی ہو؟ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، تو جب اللہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی تمام تعلیم نہ دی ہو اللہ تعالیٰ نے۔ علمہ القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ القرآن کا مطلب پورے کا پورا قرآن ہے جو اس نے تعلیم دی ہے۔ اب اگر اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے تو پھر کوئی تو ایسا اس کا شاگرد ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی پوری تعلیم دی ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ وہ منزل ہیں جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ قرآن کے شاگرد نہیں ہیں، آپ خود قرآن کے معلم ہیں، اس لیے کہ آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ پس دوسرا جو معلم ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو پیغمبر بھی قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر نے قرآن کی تعلیم کسی کو نہ دی ہو کہ جس کے سینے کے اندر پورے کا پورا قرآن موجود ہو، اس کیفیت کے ساتھ کہ اگر قرآن تبیانا لکل شے ہے تو اس کے علم کا مرحلہ بھی یہ ہو کہ کوئی شے اس کے علم کے دائرے سے باہر نہ ہو، تو خدا کے کا بھی شاگرد ہونا چاہیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایسا شاگرد ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ایسا شاگرد وجود ہی نہیں رکھتا تو قرآن کا یہ تبیانا لکل شے کا دعویٰ صرف دعویٰ رہ جائے گا۔ اس دعوے کو مجسم کر کے اور حقیقت کر کے دنیا کے سامنے لانے والی شخصیت مولا کائنات کی شخصیت ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اگر کتاب کی صورت میں مدون ہو تو قرآن مدون وہ ہے جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہی قرآن اگر مجسم ہو جائے تو امیر المومنین علیہ السلام کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ یہ معیت ہے قرآن کی علی کے ساتھ کہ قرآن کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا، قرآن کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی گوشہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات سے ظاہر نہ ہوتا ہو۔ لہذا اگر قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ قرآن اپنے اندر تمام علوم کو لیے ہوئے ہے، تو علی کا سینہ وہ ہے جو سارے علوم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اگر قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہو جائے تو وہ لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، تو میں نجران میں کھڑے ہوئے ان عیسائیوں کو دیکھ رہا ہوں جو علی کے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو اپنی جگہ چھوڑ دے۔ لہذا مولا کائنات اور علی اس طریقے، اور قرآن اور مولا کائنات اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ ان کے تمام اوصاف ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا مجھ جیسا ناقص اور بے بضاعت شخص اس شخص کی کیا تعریف کر سکتا ہے کہ جس کا ایک شب اور ایک روز اگر میں بیان کرنے چلوں تاریخ سے، تو ایک شب اس کی یہ ہے کہ جس شب کو وہ سو جائے اس شب کو یہ آیت نازل ہوتی ہے جو کہتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس کا ایک رات کا سونا اللہ کی مرضیوں کو خرید لے، اسے علی کہتے ہیں۔ اور اگر روز کی تعریف کرنی ہے تو اس کا دن، اس کا روز، ایک اس کی زندگی کا روز یہ ہے کہ جس کے اندر وہ جب میدان جہاد میں اتر کر ایک ضربت چلاتا ہے تو علی کی اس ایک ضربت کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا نہج البلاغہ کے مشہور و معروف شارح ابی الحدید اور اس نے اس کو نقل کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد ابو حذیل سے پوچھا کہ خلیفہ اول افضل ہیں یا مولا کائنات، تو اس نے پلٹ کر ایک جملہ کہا، اس نے کہا پیغمبر جس کی ایک ضربت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ثقلین کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، تو ثقلین میں تمام اصحاب، تمام تابعین، تمام مسلمین، تمام شہداء،
تمام صالحین، تمام متقین سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی ایک ضربت کے برابر ان سب کی عبادت بلکہ ثقلین کی عبادت نہیں آ سکتی، اس سے زیادہ فضیلت کا تصور کسی کے بارے میں قائم کیا جا سکتا ہے؟ عزیزان من، علی علیہ السلام کی یہی فضیلتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے دشمنوں کے اندر آپ کا بغض بھی ایسا ہے۔ آپ اور ہم سب آج عزادار ہیں مولا کائنات کے حوالے سے، اس لیے کہ آج کی صبح وہ صبح ہے کہ جس میں کائنات کے شقی ترین انسان نے کائنات کے سعید ترین انسان کے سر کو شگافتہ کیا۔ ابن ملجم کے وار کا امیر کے سر پر چلنا تھا کہ ایک مرتبہ کوفے میں زلزلہ آیا ہے، آندھی چلی ہے، اور ایک ندا ہے کہ جو ملائکہ دے رہے تھے، جس کو لوگوں نے سنا، اور روتے ہوئے ملائکہ یہ جملے کہہ رہے تھے کہ تہدمت واللہ ارکان الہدیٰ، خدا کی قسم آج ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، وانطمست واللہ نجوم السماء، آسمان کے وہ ستارے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھے وہ بجھ گئے۔ عزیزان من، مولا کے سر پر ضربت لگی، کون ہوگا جو اپنی زندگی میں اتنا کامیاب ہوگا کہ ضربت لگنے کے بعد جس کے جملے ہونٹوں سے صرف اس طریقے سے برآمد ہوئے کہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے فزت ورب الکعبہ، اور رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میرا مولا اپنی زندگی میں وہ کون سی کامیابیاں تھیں کہ جن کو سر پر ضربت لگنے کے بعد محسوس کر رہا ہے۔ ضربت لگی علی کے سر پر، میرے مولا کے سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ نے جماعت کو مکمل کروایا، نماز کو مکمل کروانے کے بعد بیٹوں نے علی کا سر اپنی گود میں لیا، بیٹے اور اصحاب علی کے گرد جمع ہو گئے۔ اس حالت میں علی اپنے بیٹوں کو دلاسا دے رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے حسن حوصلہ کرو، امام حسین سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے حوصلہ کرو۔ جب بیٹے اور اصحاب گلیم میں امیر کو رکھ کر گھر کے دروازے کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے امام حسن مجتبیٰ سے کو اشارہ کیا، اور امام حسن مجتبیٰ نے تمام اصحاب کو واپس پلٹا دیا۔ میں اس حالت میں امیر سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، میں کہوں گا مولا کیا وجہ ہے جو آپ نے آج اصحاب کو واپس پلٹا دیا؟ تو شاید میرا مولا یہی جواب دے گا کہ میری بیٹیاں دروازے پر ہوں گی، جب مجھے اس حالت میں لے کر جائیں گے تو میری بیٹیاں گریا کریں گی۔ علی نہیں چاہتا کہ علی کی بیٹیوں کے رونے کی آواز غیروں کے کانوں میں آئے۔ میں جناب امیر سے صرف اتنا کہوں گا کہ مولا آج تو آپ نے اصحاب کو واپس پلٹا دیا، لیکن کل اسی کوفہ کے دارالامارہ میں آپ کی بیٹیاں خطبہ دے رہی ہوں گی اور قید کر کے لے کر آئی جائیں گی، آپ ہی کی بیٹیاں ہوں گی جو اس کوفہ میں سربراہ پھیلائی جائیں گی۔ بیٹے علی کو لے کر گھر میں داخل ہوئے، وہ علی جو اب تک اپنے بیٹوں کو دلاسا دے رہے تھے عزاداروں، جب بیٹیوں کی آغوش میں اور بیٹیوں کا گریہ، اور خصوصاً جناب زینب سلام اللہ علیہ کا گریہ سنا ہے، تاریخ کہتی ہے علی نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم میرے مولا نے 3 روز کس طریقے سے گزارے، لیکن آج 21 رمضان کا دن ہے، علی کے اوپر غشی کے دور طولانی ہوتے جا رہے ہیں۔ اسبق بن نباتہ جو آپ کے صحابیوں میں سے ہیں، وہ گھر میں تشریف لا کر دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ علی کے چہرے کی زردی میں اور آپ کے چہرے پہ پڑے ہوئے زرد کپڑے میں فرق کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں عزادار، ہمارا اور آپ کا مولا آخری لمحات میں ہے،
وہ وقت آ چکا ہے کہ جب علی اپنے بچوں کو بلا کر آخری وصیتیں کر رہے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب علی وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئے۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر دیکھا تو کوئی ایسی نفس کی کیفیت محسوس نہیں کی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹیوں نے واہ بتا واہ علیہ واہ محمدہ کہہ کر گریہ کرنا شروع کیا۔ امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، بابا کی حالت کو دیکھا اور سارے گھر میں ایک مرتبہ گریہ شروع ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علی کے سرانے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ بس عزادارو، آپ نے آج تک سنا ہے کہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، لیکن کوئی بیان نہیں کرتا کہ زہرا کی طرح سے علی کی مظلومیت بھی یہ رہی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ کو خوارج کے خوف سے، دشمنوں کے خوف سے اپنے بابا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھانا پڑا، اور کوفہ سے بہت دور لے جا کر نجف میں اس مقام پر دفنا کر ایک اور قبر کا نشان مٹانا پڑا۔ ارے جس طرح سے سیدہ کی قبر کا نشان مٹانا علی کے لیے مشکل تھا، علی کے بیٹوں کے لیے علی کی قبر کا نشان مٹانا بھی بڑا مشکل تھا۔ لیکن میں کہوں گا یا علی، آپ کی یہ مظلومیت کچھ عرصے کے بعد تو ختم ہو گئی، لیکن کتنی مظلوم ہے پیغمبر کی بیٹی، جو آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس فرزند کے انتظار میں ہے کہ جو ظہور کرے گا اور اس کی قبر پر چراغاں کرے گا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق امیر المؤمنین علی علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام مومنین و مؤمنات کو اپنے حفظ امان میں رکھ۔ بار الہ ہمارے پاس مولا کائنات کے وسیلے سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں۔ یہ ایام شہادت امیر المؤمنین اور شبہ قدر ہیں۔ بار الہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں ان شبہ مبارکہ سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ قائم ٹی وی اور اس کے جتنے بھی افراد ان زحمات کو اٹھا رہے ہیں، ان کے زحمات کو قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق امیر المؤمنین ساری دنیا کو اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بحق امیر المؤمنین ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بے کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب رہا، میں کامیاب